یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ قربانی سے متعلق چند ضروری مسائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کے واجب ہونے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1، آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ آج کل تو غلام باندی کا دور نہیں ہے، لیکن جس زمانے میں غلام اور باندی بنائے جاتے تھے اس زمانے میں یہ مسئلہ لکھا گیا ہے اور کتابوں میں یہ نوٹ ہے کہ آزاد ہونا ضروری ہے قربانی کے لیے، غلام کے لیے قربانی واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے کہ مسلمان ہو، کیونکہ قربانی ایک عبادت ہے اور عبادتوں کا حکم اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے کہ مسلمان ہونا بھی ضروری ہے۔ مسلمان اگر قربانی کرے گا تو اس کی طرف سے ہی قربانی ہوگی، کوئی اور کرا تو اس کی طرف سے قربانی نہیں کہلائے گی۔ نمبر 3، مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ شریعت مسافر کسے کہتی ہے؟ شریعت کی نظر میں مسافر کون ہے؟ وہ بندہ ہے جو اپنے گھر سے، اپنے مقام سے 77 کلومیٹر کی دوری پر نکلا ہو 15 دن سے کم کی نیت کے لیے۔ تو جو قربانی کے دنوں میں اپنے گھر پر نہ ہو، اتنی لمبی مسافت پر سفر میں ہو، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے مقیم ہونا، یا 77 کلومیٹر سے کم کی مدت پر اگر مسافت پر اگر کوئی گیا ہے تو پھر وہ بھی مقیم ہی کہلائے گا، مسافر نہیں کہلائے گا۔ چوتھی شرط ہے کہ شریعت کی نگاہ میں مالدار ہو۔ شریعت مالدار کسے کہتی ہے؟ شریعت مالدار کہتی ہے اس بندے کو جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، اس کو شریعت مالدار کہتی ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پر یاد رکھنے کی ہے کہ شریعت کے اندر یہ حکم ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں کہ سال گزرنا ضروری ہے مالدار بننے کے بعد، لیکن قربانی میں سال گزرنا کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی قربانی سے 7 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال کا مالک بن گیا تو فوراً اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ قربانی کب کریں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی 3 دنوں میں کرنا ہے، 10 تاریخ ذی الحجہ کی، 11ویں تاریخ اور 12ویں تاریخ۔ اس سے پہلے اگر کوئی قربانی کرے گا تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی، اس کے ذمے سے واجب ختم نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد 13 تاریخ کو یا 14 تاریخ کو کرے گا تو اس کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی، بلکہ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کی عصر سے مغرب سے پہلے تک قربانی کرنا، ان 3 دنوں میں قربانی کی جائے گی۔ ان میں بھی 10 تاریخ کا مرتبہ، 10 تاریخ میں پہلی جو تاریخ ہے اس تاریخ میں قربانی کرنا یہ زیادہ افضل ہے، 11 کو کرنا اس کے بعد والا درجہ ہے، اور 12 تاریخ کو کرنا یہ اس کے بعد والا درجہ ہے۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، مسائل شرعیہ پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد